ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو یقین لاؤ کہ وہ پینے والا سن رہا ہے، وہ تاش کے پتے کھیلنے والا سن رہا ہے، وہ رات رات پر زنا کے اڈوں پہ رہنے والا سن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ اللہ اکبر! کیوں سن رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس کی قبر اگرچہ مٹ گئی، ہڈیاں گھل گئی، لیکن کیوں سن رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ نہیں سن رہا ہے، اس کی روح سن رہی ہے۔ بس یہی تو بات ہے۔ ارے جب تیرے محلے کے پی اکل کی روح تیرا سلام سنتی ہے تو 40 سال تک کے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرنے والے عبدالقادر کی روح یا غوث المدد میری فریاد کیوں نہیں سنتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بات تو حدیث کی ہے، بات تو حدیث کی۔ جب سلام پہنچتا ہے تو فریاد کیوں نہیں پہنچتی؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ بات ولیوں کے نام پہ اختلاف، متحد ہو، پیار پیدا کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، لیکن یہی ہے کہ نبی پاک کے فرامین پہ اتحاد پیدا کیا جائے، لوگ ہم متحد ہوں۔ اور غوث پاک کو پکارنے والے ہم اور آپ صرف نہیں ہیں۔ جس غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ خود بھی کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا۔ یا غوث کس نے کہا وہ بتا رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا۔ اے غوث، عظمت والے معظم، عظمت والے غوث۔ غوث تو سب عظمت والے ہیں، لیکن یہ غوثوں کا غوث، غوث الاغواث۔ خدا کی قسم میرے غوث کا بھی کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن حضور کہیں گے اور انبیاء کی امت میں میرے غوث جیسا کوئی ولی نہیں ہے، میرے عبدالقادر جیسا کوئی ولی نہیں۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ اے غوث معظم، تو اللہ کا ہدایت کا نور ہے۔ اور کیا کہا؟ مختار نبی مختار خدا۔ تجھے اللہ نے بھی اختیار دیا ہے، رسول اللہ نے بھی اختیار دیا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ غریب نواز کا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، دونوں جہان، دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے تو۔ اب آپ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں نہیں، اس کا ذمہ دار تو غریب نواز ہے۔ اگر یہی بات شرک تھی تو 90 لاکھ کو کلمہ کس لیے پڑھا؟ یہاں تو شرک کو پہلے سے ہو ہی رہا تھا۔ پھر پنا ساگر پہ پانی بند کیسے ہوا؟ تو شرک کو تو مٹانے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولاد، دونوں عالم کا سلطان ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء۔ یہ ہے قرآن۔ اے حبیب یہ عرض کریں اللہم مالک الملک، اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا بادشاہ ہے۔ تو تل ملک، اور اللہ تو اپنی بادشاہت، اللہ تو اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی عطا کی بات ہے، بادشاہ حقیقی وہی ہے، لیکن اگر وہ غوث پاک کو بنا دے اس کی شان ہے۔ تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، کسی کو ایک ملک کا، کسی کو دونوں جہان کا بنا دے۔ تو غریب نواز کہتے ہیں کہ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں عالم کا سلطان ہے اور تو بڑا عظیم قطب ہے، قطبوں کا قطب ہے۔ اور کہتے ہیں حیران جلالت ارض و سما، آپ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے۔ بس اختتام پر عرض کروں، بس وہ غوث، کتنی شان، کتنے مرتبے، کتنی بلندی، کتنی عظمت، کتنی بزرگی، ٹھوکر لگائی مردہ زندہ کیا، 12 برس کی کشتی ڈوبی ہوئی نکال دی، دعا کی تو 12 برس کی کشتی آ گئی۔ اللہ اکبر، ہاتھوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، غوث پاک پر رسول اللہ ناز کرتے ہیں، جن کو عالم بیداری میں آقا کی زیارتیں نصیب ہوتی ہے، وہ غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک عشاء کے وضو سے 40 سال نہیں،
یعنی ہر عشاء میں وضو کرتے تھے اور فجر تک ان کا وضو رہتا تھا. ورنہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے ایک بار کے وضو سے 40 سال نماز پڑھی. ایسا نہیں ہے. یعنی ہر عشاء میں وضو کیا تو وہ وضو فجر تک باقی رہتا تھا کیونکہ پوری رات عبادت کرتے تھے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے پھر وہ تہجد کب پڑھتے تھے؟ اور کوئی تہجد نہیں پڑھے تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تہجد تو وہ پڑھتے ہیں جو سوتے ہیں. جو جگتے ہیں ان کے لیے تہجد سے افضل قیام اللیل ہے، اور جو سوتے ہیں ان کے لیے افضل تہجد ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی 40 سال تک کے سوئے نہیں، بستر کو پیٹ نہیں لگائی. اور اپنا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اور اس وقت تک مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں جب تک اذان نہیں ہوتی. اور جب اذان ہوتی ہے تو یہ کہہ کر کے ہٹتے ہیں چلو اذان ہو رہی ہے، لوگ آئیں گے مسجد میں. آپ کس دن کے لیے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی قبر اگر بنائی جائے تو اس کو جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے نہ ابھرنے دیا جائے، اس کو برابر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی. غوث پاک نے اپنے خطاب میں فرمایا لوگو حرام سے بچو، اس لیے کہ حرام انسان کو تباہ کر دیتا ہے. آج اپنا حال کیا ہے؟ جیسے آیا جو آیا کھا لیا. ایک مرتبہ بغداد کا بادشاہ غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آئے. حضور نذرانہ قبول کریں. آپ فرماتے لے جا، اللہ نے مجھے بہت دیکھا، نہیں قبول کر لیں. فرمایا لے جا. اس نے ضد کیا حضور قبول کر لیں. وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا، عباسی بادشاہ تھا. غوث پاک نے ہاتھ میں لیا، کہا میں تیری آخرت سنوارنا چاہتا ہوں اور تو میری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے. لیا اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کی. جب نچوڑا ہے غوث پاک نے تو اس میں سے خون نکل آیا. فرماتے ہیں کہ اگر تیری قربت رسول کا مجھے خیال نہ ہوتا اتنا نچوڑتا کہ اس خون کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا. یہ لوگوں کا خون چوس کر کے لایا ہے اور مجھے دینا چاہتا ہے. یہ غوث پاک تھے. لیکن ہم کسی کا خون چوس کر بھی آئے تو چلے گا. آج کل ہمارے شہر میں ہماری قوم کو مالدار بننے کا شوق بہت ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ شوق اچھا نہیں، اچھا ہے. میں کہتا ہوں بالکل مالدار بنو، اللہ تمہیں جلدی بنائے. لیکن اتنا سن لو، وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کسی کو مل نہیں سکتا. مالدار بننا ہے محنت سے بنو، حلال کمائی سے بنو. گھر سجانا ہے حلال سے. آج کل حال یہ کہ کچھ لوگ مالدار راتوں رات بننا چاہتے تو لاٹری، حرام کام، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے